السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں بیراگ ڈرامے کا پرومو، جو کہ ابھی آیا ہے 25 ایپیسوڈ کا۔ تو ایپیسوڈ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو آل پہ ضرور کر دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں مہرالنساء بھابھی دکھائی جاتی ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ ان کی پریشانی کی کوئی اور وجہ نہیں، بالکل مہک اور ان کی بیٹی ہے، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق جب وہ گھر آئی ہیں اور انہوں نے آتے ہی بی جان کو اپنے قابو میں کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ مختار بھائی کو اپنے قابو میں کر لیا، کیونکہ وہ ان دونوں کی باتیں مانتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہے کہ ان کا بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی بیوہ اور ان کی بیٹی کا ہم ہی خیال رکھیں گے۔ آخر انہوں نے غلطی کی ہے اور اس کی بھرپائی وہ خود کر رہی ہیں، تو اس کی بجائے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں، ہم انہیں اسی گھر میں رکھیں گے اور ان کی تعلیم و تربیت اور ان کا جو کچھ بھی خرچہ ہوگا ہم وہ بھی اٹھائیں گے اور وہ ساتھ ہمارے یہیں پہ ہمارے گھر ہی رہیں گے۔ لیکن مہرالنساء اور شیریں کو یہ نہیں لگتا تھا، اور انہیں لگتا تھا کہ وہ صرف اور صرف دولت کے چکر میں آئی ہیں یہاں پہ، کیونکہ ان کے پاس اب دولت ختم ہونے والی تھی یا دولت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے دوبارہ اس گھر کا رخ کیا ہے، کیونکہ شفا اور وہاج ایک دوسرے کو بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے وہ دونوں جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ماں بیٹی نے درمیان میں آ کر ان کا سارا پلان خراب کر دیا، اور انہوں نے شادی میں اور انہوں نے منگنی میں یہ طے کیا تھا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کر اپنی شادی کی تاریخ بھی طے کریں گے۔ لیکن ماں بیٹی کے اس پلان کی وجہ سے ان کی شادی اب 1 سال بعد نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ابھی تک صرف اور صرف دکھاوا ہے، کیونکہ وہاج بالکل بھی نہیں مانتا اس تاریخ کو اور شفا بھی نہیں مانتی۔ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے ماں اور اپنی باپ اور بی جان کی وجہ سے وہ اس گھر میں چپ ہیں اور خاموش رہتے ہیں اکثر۔ وہاج کسی سے بھی نہیں ڈرتا، وہ سب کے سامنے کہتا ہے کہ مہک اور وریشا دونوں اس گھر کو اپنی زندگی اور اس گھر کو اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئی تھی اور انہوں نے اس سے شادی بھی کی تھی۔ اب وہ کیسے اس پر ظلم کر سکتا ہے کہ جب اتنے سال ہو گئے انہیں یہاں پر آنے کی ضرورت ہی نہ پڑی ہو اور نہ کچھ۔ لیکن اب جب دولت ختم ہو گئی، اب ہر جگہ سے کہیں کچھ نہیں مل رہا، تو اب وہاں پہ جا کے اپنا رونا پیٹنا شروع کر دیں اور اپنا حق مانگنا شروع کر دیں تاکہ کچھ نہ کچھ مل سکے یا اپنا اس گھر میں کچھ نہ کوئی جگہ بنا سکیں، جس کی وجہ سے ہم اس گھر میں شامل ہو جائیں اور اس گھر کی دولت کے ہم حقدار بن جائیں۔ اس گھر میں دولت کے جو بھی حصے ہوں گے ہم اس میں حقدار ہوں گے۔